بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات پاکستانی قیادت بھرپور جواب دینے کے لیے یک زبان۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کی اہم بیٹھک، اعلیٰ سول اور عسکری قیادت شریک۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد داخلی اور خارجی صورتحال پر غور۔ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کا تفصیلی جائزہ۔ بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی مہم جوئی کا مؤثر جواب دینے کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ بھارت کو بھرپور جواب دینے کے لیے وزارت خارجہ میں بھی مشاورت۔ جلد بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی کا امکان۔ بھارتی دفاعی، ایئر اور نیول اتاشیوں اور سپورٹنگ عملے کو واپس بھیجا جا سکتا ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت بوکھلاہٹ کا شکار۔ مودی سرکار اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے اونچے ہتھکنڈوں پر اتر آئی۔ مودی سرکار نے پاکستانی حکومت کا آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھارت میں بلاک کر دیا۔ بھارتی اپوزیشن جماعتوں نے پہلگام واقعے پر مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ واقعے کو بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی واضح ناکامی قرار دیا۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نریندر مودی پر برس پڑے۔ کہا سرکار جموں و کشمیر میں امن کی بحالی کے بلند و بانگ دعوے بند کرے، دعووں کی بجائے واقعے کی ذمہ داری قبول کرے۔ ریاست کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا بولے، پہلگام حملہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ناکامی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے بھی پہلگام حملے پر خفیہ ایجنسیوں کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیے۔ کہا تاریخ میں پہلی بار سیاحوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب دہشت گردی کا اتنا بڑا واقعہ ہوا تو انٹیلیجنس ایجنسیاں کیا کر رہی تھیں؟ جب منی پور جل رہا تھا تو مودی دنیا بھر کے دورے کر رہا تھا۔ اس وقت کچھ نظر نہیں آیا جب سعودی عرب کا دورہ چھوڑ کر آ گئے۔ بھارتی خاتون کی مودی سرکار پر کڑی تنقید۔ کہا اس وقت بل کا دباؤ ہے جس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا۔ عوام جاگ جائیں۔ کشمیری صحافی اور شہریوں نے بھی سوالات اٹھا دیے۔ کہا سخت نگرانی کے باوجود حملہ آور کیسے پہنچے؟ 12 لاکھ بھارتی فوجیوں کی موجودگی میں یہ حملہ کیسے ہوا؟ ایک عام آدمی کی 10 بار تلاشی لی جاتی ہے لیکن حملہ آور بغیر کسی رکاوٹ کیسے پہنچا؟ پہلگام واقعہ مودی سرکار کی چال ہے۔ اس انسیڈنٹ پہ نہیں تھے، بٹ آئی ڈونٹ نو ہاؤ کون سی میڈیا نے کہاں سے سارے نیوز چینل پہ صرف ہماری ویڈیو وائرل ہو رکھی ہے اسٹیٹنگ کہ ہم لوگ we are the Navy, he's the Navy person, he's the officer in it, and I'm his wife. We are alive. It's not us, it's them. ان کے بارے میں سوچو جن کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ لوگ کیسا فیل کریں گے۔ پہلگام حملے سے متعلق بھارتی میڈیا کے ایک اور جھوٹ کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ بھارتی میڈیا جس نیوی افسر اور اہلیہ کی ہلاکت کی خبر چلاتا رہا وہ زندہ نکلے۔ متاثرہ جوڑے نے بھارتی میڈیا پر شدید تنقید کی۔ کہاں سمجھ نہیں آتا حقائق جانے بغیر بھارتی میڈیا کس طرح ایسی بے بنیاد خبریں چلاتا ہے۔ بھارتی میڈیا کے ایک اور جھوٹ سے ثابت ہو گیا پہلگام حملہ را کی سازش ہے۔ پہلگام میں فالس فلیگ کے بعد ایک اور مذموم بھارتی منصوبہ بے نقاب۔ بھارت میں قید 56 بے گناہ پاکستانیوں کو استعمال کرنے کا گھنونا پلان سامنے آ گیا۔ بیشتر ماہی گیروں اور غلطی سے LOC پار کرنے والوں کو بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے جبری اور غیر قانونی طور پر قید کر رکھا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارت قیدیوں پر تشدد کر کے زبردستی پاکستان کے خلاف زہر اگلوا سکتا ہے، جعلی مقابلوں میں انہیں شہید کر سکتا ہے۔ بالا کوٹ طرز پر نام نہاد دہشت گرد کیمپس کا بیانیہ بنا کر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ سندھ طاس معاہدے میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ کوئی ایک فریق پاکستان یا ہندوستان اس کو یک طرفہ طور پہ منسوخ نہیں کر سکتا۔ طویل عرصے تھے بھارتی حکمرانوں کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح سندھ طاس معاہدے سے نجات حاصل کر لیں۔ سندھ طاس معاہدے کو چھیڑ کر انڈین گورنمنٹ نے خطے میں کشیدگی کو ہوا دی۔ سندھ طاس معاہدے میں واضح ہے کوئی ایک فریق اسے منسوخ نہیں کر سکتا۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیع کہتے ہیں بھارت کے پاس شواہد تھے تو پاکستان یا بین الاقوامی فورم پر لے جاتا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کے بھارتی اقدام کی مذمت۔ کہا معاہدے کی معطلی کھلی جا رہی ہے تو خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔
पाकिस्तान इस इश्तियाल अंगेजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का कहना है 26 अप्रैल की हड़ताल अब भारत के खिलाफ भी है। आबी जारहियत का रास्ता चुनने पर भारत के खिलाफ तारीखी हड़ताल होगी। हुकूमत से इख्तलाफ है, लेकिन मुल्क के लिए सबको एक होना होगा। मुल्की सालमियत और कौमी मुफाद के लिए हम सब मुत्तहद हैं। पाकिस्तान की खातिर किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। भारत ने जाहरियत की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं भारतीय हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही है। भारत का जारहाना रवैया अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। सलमान अकरम राजा का कहना है हम अपने सिपाहियों की शाना बशाना खड़े होंगे, अपनी अफवाज को सपोर्ट करेंगे। The world needs to stand. Is it going to stand with the terrorist Modi, or is it going to stand with the people of Kashmir and the biggest victim of terrorism, the Kashmiri people, and all those countries that want this issue to be resolved? मोदी सरकार खित्ते को नई जंग की तरफ ले जा रही है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फायदा सिर्फ और सिर्फ मोदी को मिल रहा है। इससे हिंदुत्व का वोट बैंक बढ़ा है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती हैं भारत इस वक्त आबी जारहियत पर उतरा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भारतीय हठधर्मियों का नोटिस ले। यहाँ पर जो हालात है, जो दहशतगर्दी है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रही है, बलूचिस्तान में हो रही है, उसमें मेजॉरिटी जो है वो अफगानिस्तान के लोग शामिल है या उनकी सरजमीन शामिल होती है। हमने कई दफ़ा अफगान हुकूमत से बात की है कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, लेकिन वो इससे टस से मस नहीं हो रहे। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है। वजीर खारजा के दौरे काबुल में केपी और बलूचिस्तान की नुमाइंदगी न होना अफसोसनाक है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद से जो पैगाम मिलता है उसी पर अमल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई 2 हिस्सों में तकसीम है। वुज़रा एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। विफाकी हुकूमत नई नहरें बनाने का फैसला वापस लेने पर राजी हो गई। ऐलान आज शाम होगा। ज़राए का कहना है वजीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात आज इस्लामाबाद में होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर आबपाशी जाम खान शोरो भी मुलाकात में शरीक होंगे। हम लोग बहुत ख्वारउज़ार है, इसको बहुत हर चीज का तकलीफ है। गाड़ी का माल कम खतरा है, वो भी खराब होता है। सारा रात ऐसा बैठा हुआ है, बस माल अंदर खराब हो रहा है यार। 6 दिन हो गए, बड़े परेशान है। रोटी नहीं मिलती भाई, भूखे तसे दे, कुछ भी नहीं है इधर, पानी भी नहीं है। वो करोड़ों का माल है, खराब हो रहे। सिंध में नई नहरों की तामीर के खिलाफ एहतजाज जारी। कौमी शराह पर माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। सक्खर में बब्बरलू बाईपास पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। जगह जगह गाड़ियों की लंबी कतारें। ट्रैफिक में फंसे ड्राइवर भूख प्यास से बेहाल। कहते चोरी का डर है, रात जागकर गुजारने पर मजबूर हैं। गाड़ियों में लाखों का सामान है जो खराब हो रहा है। फिच की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी इस्लाहाती एजेंडे का मजहर है। आलमी तिजारती तकसीम के तनाजुर में इलाकाई तिजारती राहदारियां वक्त की जरूरत है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की MFNFP वज़राए खजाना इजलास में गुफ्तगू। वजीर खजाना की वाशिंगटन में चीन और सऊदी अरब के हम मनसब से अलग अलग मुलाकातें। चीनी वजीर खजाना लॉन फॉन से मुलाकात में पांडा बॉन्ड के इजरा को आगे बढ़ाने के लिए पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से ताउन की दरखास्त। सऊदी वजीर खजाना से मुलाकात में IMF प्रोग्राम में सऊदी अरब की मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। तुर्क हम मनसब से मुलाकात में वजीर खजाना ने तिजारत और सरमायाकारी के फरोग की वसी गुंजाइश पर जोर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ की इजाफी इमदाद का ऐलान। सालाना रिपोर्ट में कहा इमदादी रकम से 93 लाख अफराद को फायदा पहुंचेगा। खुसूसन बच्चों और नौजवानों की तालीम के लिए मशरूत नकद रकूम फराहम की जाएंगी।
امداد کا مقصد بہتر غذائیت تک رسائی کو یقینی بنانا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں گرمی کی شدید لہر، جیکب آباد میں پارہ 45، نواب شاہ میں 44 اور سکر میں 43 ڈگری کو چھو گیا۔ رحیم یار خان میں 42، بہاول نگر ڈی جی خان میں 41، اوکاڑہ، ساہیوال اور ملتان میں 40 ڈگری۔ لاہور میں بھی گرمی بڑھ گئی، درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ۔ کراچی میں موسم گرم اور مرطوب، سمندری ہوائیں چلنے لگیں، درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسحاق ڈار نے امید ظاہر کی تینوں ممالک جلد معاہدے پر دستخط کریں گے۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے، اقتصادی اور تجارتی روابط بڑھانے پر گفتگو کی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر حاضری، پاکستان کی خوشحالی، سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کی۔ کہا کربلا میں حق و باطل کے مارکے میں صبر، استقامت اور قربانی کی روشن مثالیں قائم ہوئی۔ گورنر کامران ٹیسوری نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کی بمباری رک نہ سکی، صہیونی فوج نے 24 گھنٹے میں مزید 45 فلسطینی شہید کر دیے۔ نصیرات کیمپ میں اسرائیلی بمباری میں 3 بچوں سمیت 13 افراد لقمہ اجل بنے۔ شیخ رودان میں بمباری میں 4 بچوں سمیت 6 فلسطینی جان سے گئے۔ مغربی کنارے پر قبضے کے لیے جنین کو جانے والے تمام داخلی راستے بند کر دیے، لوہے کے دروازے لگا دیے۔ صہیونی فوج نے 3 ماہ سے جنین کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ پی ایس ایل 10 میں آج پشاور زلمی اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ گزشتہ روز اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانز کو 7 وکٹوں سے شکست دی۔ آنڈریز گھاؤس 45 گیندوں پر 80 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ایونٹ کے تمام میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ نیوزی لینڈ کے کرکٹ سٹار کین ولیمسن پی ایس ایل 10 میں شرکت کے لیے لاہور پہنچ گئے۔ کراچی کنگز نے کین ولیمسن کو ایچ وی ایل پی ایس ایل ڈرافٹ میں سپلیمنٹری کیٹیگری میں منتخب کیا تھا۔ کراچی کنگز کا اگلا مقابلہ لاہور میں کوئٹہ گلیڈیٹرز سے ہوگا۔ کنگز آج شام لاہور سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن گراؤنڈ میں پریکٹس کریں گے۔ اور پی ایس ایل کا جنون، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام، ہر لمحہ پرجوش۔ آج مہمان بنیں گی اداکارہ قدسیہ علی، کھیلیں گی معصومانہ کھیل۔ سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیے۔ عادی و مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے۔